دیکھیں اب صاحب، آج جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی شاید آئرنی کی مثال آپ کو نہیں ملتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی بیانات سے بادی نظر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، اور کچھ چیزوں میں سچ اتنا صاف ہوتا ہے کہ سیاسی بیانات سے، شعلہ بیانی سے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ آج آئین جس طرح سے پامال ہو رہا ہے، ہم لاکھ اس پہ بہانے کر لیں، لاکھ اس پہ پردے ڈال لیں، لاکھ اس کے اندر ہیل و حجت کر لیں، لیکن سچ تو سچ رہے گا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ آئین کو پامال کرنے پہ تلی ہے۔ آئین کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے، پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی حاکمیت لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے ووٹ دینے کا حق۔ اور جب بھی اسمبلی ٹوٹے گی، صرف 90 دن کی مدت کے لیے نگراں حکومت آئے گی، بڑے محدود مینڈیٹ کے لیے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور عوام کے منتخب نمائندے آئیں گے۔ ہمارے ملک میں 4 مارشل لا لگ چکے، ان مارشل لا میں ظاہر ہے کہ آئین جو تھا وہ سسپینڈڈ تھا، اس کو وائلیٹ کیا گیا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے دور میں یہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات کی۔ میری نظر میں سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں بڑے قابل عزت ہیں، لیکن آج کی جو ایونٹ تھا اس کے آپٹکس بالکل حیدر وحید صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ صحیح نہیں تھے۔ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے 50 سال سیلیبریٹ کرنا بہت اچھا ہوتا، آپ جوڈیشری کو بلاتے ہوں اگر آپ کا کانسٹیٹیوشنل فنکشنل ہوتا۔ اگر ایک پارلیمنٹ ایسی ہے جہاں پہ پولیٹیکلی آپ کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، آپ نے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو باہر رکھا ہوا ہے، اس میں سیاست کو الگ کر دیں۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اسپیکر صاحب نے پہلے اپنی مرضی سے استعفے واپس لینے کے بعد منظور کیے، اس کے بعد کورٹ کا جو حکم آیا اس کے باوجود وہ ریسٹور نہیں ہوئے۔ تو پارلیمنٹ، اور یہاں پہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، تو یہ پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت رکھتی ہے۔